صلی اللہ محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببداية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة ثاني عشر الذي بوجوده سقطت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إنا لأمجد العباس يوم القيامة منزلة يربط به الشهداء. صلاة عباد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. دعائے کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی عاشقان اہل بیت صاف رضا پہ تشریف فرما ہے. مائیں بہن بیٹیاں عظیم بزرگ خالق سب کا یہاں عظیم عبادت میں شمار فرما. میرے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس کی عزت کا واسطہ جتنے بھی مرادیں دعائیں آرزویں لے کر آئے ہیں سب ماتمی عزادار میرے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہماری بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما. بچے بچیاں میرے اللہ انہیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما. پروردگار حاضرین کے مرحومین تمام عزاداروں کے مرحومین خصوصاً محترم سید ناصر حسین شیرازی محترم ہاشم حسین کامران حسین میرے اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. آج کی نیاز ان کی طرف سے حضرت ابو الفضل عباس کی عزت کے صدقے میں قبول فرما. میرے اللہ پرچم اسلام کو بلند فرما. یوسف دارا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سرکار حجت کی تعجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ مل کر بآواز بلند سلوات پڑھیں. بزرگان وقت کم ہے اور ماتم گریہ اور عزاداری کے راتیں ہیں. صرف چند منٹ جو وقت ہے اسی وقت میں چند جملوں میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے علی کو عباس جیسا بیٹا کیسا عطا کیا.
دیں گے. میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا ساتھ، لیکن وقت کو دیکھ کر صرف 2-3 جملے حدیث کی روشنی میں عظمت حضرت عباس کے. کسی نے خوبصورت کہا جو پتھر پہ علم گاڑے اسے حیدر کہتے ہیں، جو پتھر پہ علم گاڑے اسے حیدر کہتے ہیں، جو پانی پہ علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. کون عباس؟ میں بالکل موضوع کی طرف جا رہا ہوں، کوئی مقدمہ نہیں ہے. کون عباس؟ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک جن کے آنے کا انتظار کریں اسے محمد کہتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک جس کے آنے کا انتظار کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے دعاؤں میں مانگے اسے زہرا کہتے ہیں، اور زہرا جس کے آنے کی دعا کرے اسے عباس کہتے ہیں. محمد جسے سجدوں میں مانگے، بلکہ یوں کہوں کہ جسے معراج پہ لینے مصطفیٰ جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کے آنے کی دعا کرے اسے عباس کہتے ہیں. اسے ہوگی ولادت میرے مولا کی، ہوگی ولادت میرے مولا کی. کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ یہ کون آیا ہے آج گھر میں، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. میں تو حضرت عباس سے پہلے مولا علی کی شادی پڑھنا چاہتا تھا کہ رشتہ کیسے ہوا، ہاں ایک خاندان کی طرف گئے کیسے. آپ اندازہ کریں عباس کی عظمت کی اور شجاعت کی. علی جیسا بہادر وہ خاندان تلاش کرے جسے عباس چاہیے. کیسا رشتہ ڈھونڈا ہے. جناب ام البنین آئی ازدواج میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا. جب تحلیل میں پہنچی ہے نا، قدم گزارنے سے پہلے تحلیل پہ بوسہ دیا. جب ماں اتنی وفادار ہو، جب ماں اتنا بڑی وفادار ہو تو بیٹا کتنا وفادار ہوگا. تحلیل زہرا پہ ام البنین نے بوسہ دیا. دائیں طرف سے حسن نے پکڑا، بائیں طرف سے حسین نے پکڑا. کہتے اماں آئیے، اماں آئیے، بسم اللہ. وہیں پر رک گئی. کہا شہزادو میں تمہاری ماں بن کے نہیں کلید بن کے آئی ہوں. میں تمہاری ماں بن کے نہیں کلید بن کے. عباس ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا. یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. یہ جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، سلامت ہے. یہ اکثر جوان دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، میرا قصور نہیں ہے. ہاں جی، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. ضرور عظمت حضرت عباس کا سنیے جملہ، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. کون؟ حسین جس کا جھولا جھولانے آتے تھے ملک. یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھولا رہے. یہ کون آرام کر رہا ہے؟ آپ سلامت ہے، اللہ آپ کو عزت دے. میں تو پریشان تھا، اس سے پہلے تو میرے خیال میں بہت ہی خاموشی تھی.
تو جب پڑھنے والے کے سامنے کوئی پڑھ رہا ہو سارے خاموش ہوں تو بعد والا پریشان ہو جاتا ہے بھی یہاں کیا کرنا ہے میں نے. عباس کون عباس؟ وفادار جس نے وفا کو قیامت تک ایسا رقم کیا کہ یہ وفا عباس کا لازمہ بن گیا. نہیں میں جملے دے سکتا ہوں. ہاں جی وفا ناز کرتی ہے عباس پر. وفا یہ تاریخ علم ہے کیونکہ وقت نہیں ہے صرف 2 جملے اور سنیے. علم کی تاریخ ہے تاریخ. آج ہم علم اٹھاتے ہیں نا یہ صرف آج ہمارے پاس نہیں آیا. یہ علم مصطفیٰ نے دیا علی کو. یہ علم مصطفیٰ نے دیا علی کو. آج جو علم کے دشمن ہے نا خدا جانتا ہے ان کے بڑے مانگتے رہے انتظار کرتے رہے. میرا جملہ نہیں ہے رسول اللہ تعالی نبی کا جملہ ہے. کہتے ہیں جب بندہ تھا تو وہ مانگ کیوں رہے تھے. جب یہ علم اچھا نہیں تھا تو وہ انتظار کیوں کر رہے تھے. اگر ان میں سے کسی کو مل جاتا تو سب کے گھر پہ ہوتا. اگر ان میں سے کسی کو مل جاتا تو سب کے گھر پہ ہوتا کیونکہ ملا تھا علی کو اور یہ دشمن تھے علی کے. اللہ سے دشمنی نہیں ہے علی سے دشمنی ہے. سلامت رہے. نہ مال و زر نہ جاہو حشم ہمارا ہے. خدا کا کرم علم ہمارا ہے. نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. لیکن فرق ہے ہاشم صاحب فرق ہے. یہ علم علی کے پاس تھا یہ علم عباس کے پاس بھی آیا. یہ علم عباس اور دنیا کے بھی پرچم ہے نا. ہر ملک ہر کنٹری کا اپنا پرچم ہے. لیکن اس علم میں اور دوسرے پرچم میں کیا فرق ہے؟ خدا کرے جملہ سمجھا سکوں. ہر ملک اور کنٹری کے پرچم میں اللہ بے عباس میں فرق یہ ہے ہر پرچم ہوا کے ساتھ مڑ جاتا ہے. یہ مڑتا نہیں ہوا کو موڑ دیتا ہے. شبیر کے علم کو عباس نے اٹھایا. عباس کے علم کو دنیا اٹھا رہی ہے. ایک اور فرق بھی ہے توجہ. علی کو علم ملا یہی علم ہے عباس کے پاس. لیکن بڑا تاریخی فرق ہے. جب علی کے پاس یہ علم تھا تو اس وقت علم کے سائے میں مومن بھی تھے منافق بھی تھے. یہ واحد عباس ہے جس کے سائے میں مومن آتا ہے منافق نہیں آتا. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. میں طالب علم ہوں میرے پاس دلیل ہے. علی نے خیبر میں لیا وہ بھی تھے جو بھاگنے والے تھے اسی لشکر میں. یہی علم سفین میں بھی تھا. ہر سفین میں علی کے مخالف بھی نکلے. نہروان والے بھی ادھر خوارج بھی ادھر. تو یہی فرق ہے علی کے پاس تھا اس سائے میں مومن بھی تھے منافق بھی تھے. جب عباس کے پاس آیا ہے مومن رہے ہیں منافق نظر نہیں آئے. یہ علم تاریخی علم ہے. انشاءاللہ یہ ظہور امام تک رہے گا اور ہماری جانیں قربان ہوگا. کیا آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں دنیا میں بم بلاسٹ ہوئے ہیں شیعوں کو مارا گیا. خدا جانتا ہے میں نے ایک بچہ دیکھا سندھ کا تھر کا صحرا کا پاؤں میں جوتا نہیں ہے سخت گرمی ہے ننگے پیر گرم ریت پہ چل رہا ہے. جب تھک کے بیٹھا ہے نا پیر ننگے ہیں لیکن نیچے ہاتھ دے کر علم کو ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. کہتا ہے میں ہاتھ پہ بیٹھوں علم میں آواز آئے. عشق ہے عشق ہے. بس ختم کروں. میرا ایک دل تھا
کہ آج میں آپ کو وہ خطبہ سناتا جو مولا عباس نے کعبہ کی چھت پہ دیا، لیکن کیونکہ وقت کم ہے صرف 2 جملے اس خطبے کا کر دیتا ہوں، صرف 2 خطبے۔ خطبہ کس نے دیا؟ عباس نے۔ کہا کس نے؟ حسین نے۔ نہیں پریشان ہو گئے؟ کہا کس نے؟ وقت کے امام نے۔ شیعوں راز کیا کرو، میرے جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں نا، میں ذمہ داری شرط کر رہا ہوں، ہمیں اللہ نے رہبر وہ دی ہے کہ جن کا پہلا کعبے میں آیا آخری کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ نہیں میں نعرہ لگواتا ہوں، شمن شمن کلی کلی علی 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 علی، شمن شمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، ذرا مل کے بولو علی علی، ذرا جوش سے بولو علی علی، ذرا اونچا بولو علی علی، نعرہ حیدری، تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ جو خطبے کے مصرے پڑھ رہا ہوں نا، خدا جانتا ہے شاید آج تک سنے نہیں ہوں گے آپ نے۔ خطبے کا پہلا جملہ صرف پڑھا جاتا ہے بس، بڑا لمبا خطبہ ہے، لیکن حضرت عباس دے رہے خطبہ، 3 معصوم امام موجود ہیں، حسین بھی موجود، زین العابدین بھی موجود، محمد باقر بھی موجود۔ کعبے کی چھت پر آیا ہے کعبہ کا بیٹا، کعبے کی چھت پر آیا ہے کعبہ کا بیٹا۔ اب پہلا جملہ سننا، میرے مولا آئے، دیکھا کعبے میں مطاف میں حاجیوں کا رش ہے، ہر طرف کے حاجی نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے پہلا جملہ فرمایا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو عزت دی حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ وفا ہے حضرت عباس کی وفا، خود بھی علی کے بیٹے ہیں، خود بھی امیر المومنین کے بیٹے ہیں، خود حسین کے بھائی ہیں۔ نہیں کہہ سکتے اللہ نے میرے بابا، کہا نہیں حسین کے بابا، یہ عظمت حسین بیان کریں۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں کعبہ کو عزت دی ہے، کعبہ کو عزت دی ہے۔ آیت اللہ ملانی کے جملے ہیں، یہ جو علی کعبہ میں آئے نا، یہ جو علی کعبہ میں آئے، کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کا محتاج تھا؟ علی جو ہے کعبہ میں، کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ پھر جواب خود لکھتے ہیں، فرماتے اگر مادر علی در کعبہ سے جاتی علی محتاج ہوتا، اگر دیوار نے راستہ دیا تو کعبہ علی کا محتاج تھا۔ محمد وآل محمد منترین جلوات۔ We've got some cars that are blocking the scaffolding yard next door, so can I kindly request these registrations, if you can move your cars immediately, please. So first car is GP08AOU, GP08AOU. Second one is YG16PTO, HJ06VGN, YP74XXW, HW61MJU, and VN17ZNH. Can you kindly move your cars, please? Thank you. For the next few days. There's a lorry stuck there, so I need these cars moved immediately, please. Thank you. So the registrations I've called, kindly move your car immediately, please. Thank you. محمد وآل محمد May I just remind you that we're here for the next 3 days, obviously.
nicely. So if you can kindly park sensibly and appropriately, please. So please don't block these yards. These are active people who are businesses that are, obviously operating from there. Numbers again: GP08 AOU, YG16PTO, HJ06VGN, YP74XXW, HW61MJU, and the last one is VN17ZZNH. Kindly remove these cars immediately. اگر پاکستان ہوتا تو میں شروع سے پڑھتا. یہ ضروری تھا, بہت ضروری تھا. پھر سب آپ پڑھیں جب آواز بلند. بس ایک جملہ سن لیں, پھر کبھی مقدر ہوا تو یہ خطبہ سنا ہوگا. مولا عباس نے کیا کہا, توجہ تو آپ کی ہے نا میری طرف. مولا عباس نے کیا کہا, حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو عزت دی ہے حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے. یاد ہے نا. پھر مولا نے اگلے جملے کہے, فرمایا کان البیت قبلۃ, کان البیت قبلۃ. فرمایا اے حاجیو, جس نے اس کعبہ کو قبلہ بنایا اسے حسین کہتے ہیں. نہیں, ساتھ نہیں ہے میرا. جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اسے حسین کہتے ہیں. پھر فرمایا ایھا الکفرۃ والفجرہ, اے منکرو, اے فاسقو. کس کو کہہ رہے ہیں حضرت عباس؟ وہ جو حاجی آئے ہوئے طواف کرنے. اللہ اکبر. کون کہہ رہے حضرت عباس مولا حسین کی موجودگی میں؟ فرماتے اے منکرو, اے فاسق و فاجرو, آتحتم بیت امام البررہ, کیا تم میرے امام حسین کا راستہ روک سکتے ہو؟ کیا میرے مولا کا راستہ روک سکتے ہو؟ پھر میرے مولا نے تاریخی جملہ کہا, فرمایا لو لم تکن الحکمت الجلیہ واسرار الولیہ واختبار البلیہ, اگر خدا کی مصلحت نہ ہوتی, اگر اسرار خدا راز خدا نہ ہوتا, اگر اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالتا, لا تار البیت الہ قبل ان یمشی الیہ, قبل اس کے حسین آگے بڑھتے کعبہ خود حسین کی طرف چل پڑتا. سلامت رہے. اللہ اکبر. لا تار البیت الہ, چلتا نہیں, اڑتا. تار ہے نا, مطار سے, اڑنے سے ہے. کون کہ حضرت کے بعد فرماتے ہم خدا کی مصلحت کے مطابق چلتے ہیں, مشیت الہی کے پابند ہیں. ہم خدا کی مشیت کے تابع ہیں. اگر مشیت پروردگار نہ ہوتی, اگر ہمارا امتحان نہ ہوتا, قبل اس کے کہ میرے مولا چلتے کعبہ اڑ کے حسین کی طرف آتا. کون کہہ رہے؟ مولا عباس کہہ رہے ہیں. پھر اگلے جملے سنیے, فرمایا استلام الناس الحجر والحجر استلام الغیر. لوگ حجر اسود کا سلام کرتے ہیں, حجر اسود حسین کا سلام کرتا ہے. اللہ, یہ مولا عباس کا خطبہ ہے. دنیا حجر اسود کا سلام کرتی ہے, حجر اسود حسین کا سلام کرتا ہے. حجر اسود حسین کا. اب میرے مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا, بڑا خوبصورت جملہ کہا تم حسین کے لیے آئے ہو, حسین کے لیے آئے ہو, میرے مولا کے قتل کے لیے آئے ہو. مولا نے ایک تاریخی جملہ فرمایا, فرماتے ہیں لو, خدا کی قسم, اگر مجھے میرا حسین اجازت دے دے, کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر میرے مولا بات کرے, اگر میرا مولا میرا حسین مجھے اجازت دے دے, لا وقعت علیکم کسرکر الغضبان, میں تم پہ ایسے حملہ کروں جیسے غضبناک باز پرندوں پہ حملہ کرتا ہے. اگر میرا مولا حسین مجھے اجازت دے تو میں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑوں کہ جیسے غضبناک باز چڑیا پہ حملہ کرتا ہے.
ہم بات جب چڑیا پہ حملہ کرتا ہے تو کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ چڑیا بھاگ جاتی ہے، ایک پنجے میں لے کر اس کی جان دے دیتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں تم میرے نزدیک چڑیا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، لیکن میں مجبور ہوں، میں تابع حکم امام ہوں، میں حسین کے حکم کا منتظر ہوں. بس آخر جملہ خطبہ بہت لمبا ہے. اب میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت سے آئے خوفونا قوما یلعبوا بالطفولیہ. مولا فرماتے تم انہیں ڈرا رہے ہو جن کے بچپن کا کھیل ہی موت ہے. خدا کا سب محنت کر کے آئے ہو میں لیکن آپ اتنا ساتھ نہیں دے رہے. مولا فرماتے تم انہیں ڈرا رہے ہو یلعبوا بالموت جن کے بچپن کا کھیل موت ہے. فَكَيْفَ میرے مولا فرماتے ہیں فَكَيْفَ پھر رسولیہ جب ہم بچپن میں موت سے کھیلتے ہیں پھر ہماری جوانی کیسے ہوگی؟ یہ مولا عباس کا خطبہ ہے. مولا فرماتے ہیں ہمیں ڈراتے ہو جن کے بچپن کا کھیل موت ہے، جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہیں ان کی جوانی کیسے ہوگی؟ پھر میرے مولا نے خوبصورت جملہ کہا، فرمایا ہے ہاتھ. اب کوئی خاموش بیٹھا ہے جملوں پہ، خدا کے ساتھ مجھے دکھ لگے گا، جو محنت کی ہے نا مجھے دکھ لگے گا. مولا فرماتا انظروا ثم انظروا وانظروا. مولا فرماتا دیکھو پھر دیکھو توجہ، پھر دیکھو جملہ سننا. فرماتے ہیں ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر. تمہیں شرابی اور حوض کوثر کا مالک ایک جیسا لگتا ہے. دیکھو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، کیا اندھے ہو گئے ہو؟ ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر. ہاں جس کے پیچھے تم جا رہے ہو وہ شرابی ہے، جو یہ کھڑا ہے یہ حوض کوثر کا مالک. آپ سلام یہ حوض کوثر کا مالک. پھر اگلا جملہ سنیے. مولا فرماتے ہیں انظروا ممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن. جس کے پیچھے تم جا رہے ہو اس کے گھر کی عورتیں ناچتی ہیں، ہمارے گھر میں قرآن آتا ہے. اللہ مولا نے کیا کہا؟ انظر ممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن. ہاں جن کے پیچھے تم جا رہے ہو نا، ہاں وہاں ان کے گھروں کی عورتیں ناچتی ہیں. ہاں جہنم کا ایندھن ہے. جہاں ہم کھڑے ہیں اس گھر میں قرآن اور وحی آتی ہے. پھر اگلا جملہ سنیے مولا کیا فرماتے ہیں؟ ممن فی بیتہ اللہو والانصار وممن فی بیتہ التطہیر والعیاط. اللہ اکبر. فرمایا جن کے پیچھے تم جا رہے ہو وہ نجاست کا مرکز، جہاں ہم کھڑے ہیں یہ طہارت کا مرکز. خوشنودی حضرت ابو الفضل العباس بلند تر سلامات. آپ کی مجھے ہے ہوگا کہ یہ جملے آپ کو چھوڑ دوں.
ہاں مولا کا خطبہ 2 جملے اور سنیے. ہاں جی مولا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں, تعارف کرا رہے ہیں. ممن فی بیتہ الغوانی واللہو والدنسال وممن فی بیتہ التطہیر والعیاء. فرمایا وہاں نجاست ہے, یہاں طہارت ہے. یہاں طہارت ہے, ہاں طہارت ہے تب ہی تو کعبہ پہ ہے. طہارت ہے تب ہی تو کعبہ پہ ہے. اب مولا نے فرمایا انتم فی غلط الذی فیہا قریش. فرمایا تم اس غلطی پہ ہو جس پہ قریش تھے. تم اس غلطی پہ ہو جو قریش تھے. کیا تھے قریش؟ ارادو قتل رسول اللہ. وہ چاہتے تھے رسول کو قتل کریں, تم چاہتے ہو حسین کو قتل کرو. توجہ, خدا کا دم تاریخی جملہ ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں وہ قریش چاہتے تھے مصطفیٰ قتل ہو, تم چاہتے ہو حسین کو مارے, حسین قتل ہو. فرمایا ما دام ابی علی ابن ابی طالب, جب تک میرے بابا علی تھے کوئی نبی کے نزدیک نہیں آیا. جب تک عباس آئے کوئی حسین کے. یاد رکھو جب تک عباس ہے کوئی میرے حسین کے نزدیک نہیں آ سکتا. پھر میرے مولا فرماتے ہیں فَضْرِبُونِي لِيَاسِرَ مُرَادَكُمْ. اگر حسین تک جانا چاہتے ہو پہلے عباس کو مارو. خطبہ ہے مولا کا, اگر حسین تک جانا چاہتے ہو پہلے عباس کو مارو. فرمایا واللہ کبھی بھی تمہاری مراد پوری نہیں ہوگی, کبھی بھی. اب جملہ آخری سننا. پھر مولا نے آخری جملہ کعبے کی چھت پہ کیا کیا؟ انہی کو دیکھ کر کہتے ہیں لعن اللہ علیکم وعلی اولادکم. اللہ کی تم پر بھی لعنت ہو, تمہارے آبا پر بھی لعنت ہو. محمد بلندرین جلوان اب سلامت رہے. بس وقت کیونکہ گزر گیا ہے اور مسائب کیونکہ میرا عادت بھی ہے اور آج کل مسائب کے دن بھی ہے اور مجھے ماتمیوں کا بھی احساس ہے کہ چند دنوں سے انہیں ماتم کا وقت بھی کم مل رہا ہے. لیکن مجبوری تھی, میں شروع کر بیٹھا تھا تو میرا دل تھا کہ یہ مولا کے شروع کے جملے ضرور میں پہنچاؤں. بہر اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. وفا کا نام ہے عباس. اللہ اکبر. جوان ہے, وقت بھی کم ہے. کون عباس؟ جس کے سہارے پہ چلی ہے زینب. اجرکم اللہ. 2 دن کا مہمان ہے حسین. آج 8 کا دن ختم ہو گیا, رات چھانے والی ہے. 2 دن کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا, جس کے سہارے پہ چلی ہے زینب. خدا جانتا ہے جب بھی بچے علامہ عباس کو دیکھتے نا سکون کا سانس مل جاتا. ہاں میں نے مقتل کے جملے پڑھے ہیں, وقت نہیں ہے میں چھوڑ رہا ہوں. باب الحوائج ہے عباس. مندے مانگو عباس سے, مانگو باب المراد سے. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ
نادر بادشاہ درانی نجف بھی گیا، چھوڑ رہا ہوں کیا، کربلا پہنچا، جیسے پہنچا نا ایک مرتبہ دیکھا چیخ و پکار کی آواز ہے، کہاں پکڑ کے لاؤ کون ہے، دیکھا تو ایک جوان، کہا کیوں روتے ہو، کہا روتا اس لیے ہوں کہ میری شادی ہوئی، ہماری رسم ہے کہ جب شادی ہو جائے نا دلہا اور دلہن شادی کے فوراً بعد آتے ہیں زری عباس کے پاس، ہاں جی وفا کے بادشاہ کے ساتھ آ کر ہم وفا کا عہد کرتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی ہم آپس میں عہد کرتے ہیں، ہم آ رہے تھے راستے میں ڈاکو پڑ گئے، مال بھی لوٹ لیا، میری زوجہ کو بھی چھین کے چلے گئے، میری زوجہ کو بھی چھین کے چلے گئے، کہا کہاں ہے، کہا مجھے تیری ضرورت نہیں، جوان نے کہا نادر بادشاہ کو مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، کہا پھر کس کی ضرورت ہے، کہا میں عباس کے پاس آیا ہوں، میں مولا عباس کے پاس آیا ہوں، میں مولا عباس سے شکایت کروں گا، خدا کے جملے سن سکیا، نادر بادشاہ کہتا پھر کیا عباس سے مانگ، اگر کل تک تیری حاجت پوری نہ ہوئی نا تو نہیں بچے گا، اب زوجہ بھی گئی، مال بھی لٹا گیا، اسے بھی جان کا خطرہ، کہتا مولا عباس کے پاس آیا، باب الحوائج کے پاس آیا، کہ مولا تیرے پاس آ رہے تھے، تیرے پاس آ رہے تھے، لوٹ پڑ گئی ہے، نادر بادشاہ کہتا ہے تھوڑی دیر گزری یا پھر اچانک شور ہوا، میں نے پتا کیا کون ہے، کیا دیکھا کہ وہی جوان ہے، اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑ کر عباس کی زری کا طواف کر رہا ہے، عباس کی زری کا طواف کر رہا ہے، میں نے پوچھا اتنی دیر میں تیری زوجہ آ گئی، کہا آ گئی، کہا مجھ سے نہ پوچھو اس سے پوچھو، کہا تو کیسے آئی، اتنا سفر تھا، یہاں تک آنے میں اتنی دیر میں جلدی آ گئی تو، ہوا کیا، موصل کر رہا ہوں، رو کر کہہ دیا جب وہ مجھے لے کر جا رہے تھے نا، لے کر جا رہے تھے، مجھے کچھ یاد نہیں آیا، مجھے کچھ یاد نہیں آیا، میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا عباس تجھے زینب کی چادر کا واسطہ، اب میری عزت تیرے حوالے ہے، جی بھر کے رو رہے، جی بھر کے رو رہے، ابھی جو ابتدا ہے تم لوگی نا، اللہ تمہیں کربلا لے جائے، اللہ تمہیں کربلا لے جائے، کسی شہید کی زری پہ یہ جملے نہیں لکھے، میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھے ہیں، جگر کٹتا ہے، مولا کے حرم کے جتنے دروازے ہیں نا، علاوہ ہر دروازے پہ ایک سلام لکھا ہوا ہے، جو بین الحرمین ہے نا، حسین کی زری کے سامنے اس دروازے پہ جملہ لکھا ہوا ہے، جگر کٹتا ہے، لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا تجھ پہ سلام ہو، اے حسین کی جوانی میرا تجھ پہ سلام ہو، میری بیٹیاں میری بہنیں سنو گے، دوسرے دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا سقا سکینہ، اے سکینہ کے معاشقی میرا تجھ پہ سلام ہو، اب سنو گے میری بیٹیاں، تیسرے دروازے پہ سلام لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا حجاب زینب، اے زینب کا پردہ میرا تجھ پہ سلام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکے نہیں، بس منزل بڑھاتے ہیں، منزل بڑھاتے ہیں، کرسے کے دن ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی آنکھ بغیر عبادت کے نہ جائے، کوئی آنکھ بھی، جب بھی آواز آتے ہیں، جب 11 محرم کو شہداء کے سر نیزوں پہ سوار ہوئے نا، شہداء کے سر نیزوں پہ سوار ہوئے نا، ہر شہید کا سر نیزے پہ سوار ہو گیا، عباس کا سر نیزے پہ نہیں رکتا، عباس کا سر نیزے پہ نہیں رکتا، روایتیں دو ہیں، ایک روایت یہ ہے مولا سجاد نے کہا کہ میں نے پوچھا چچا یہ ظلم کرتے ہیں، تیرا سر نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوتا، عباس کے لبوں سے آواز آئی سجاد، سجاد جب میں لوگ کے سنا پہ جاتا ہوں سامنے زینب کا ننگا سر لگاتا ہوں، عباس سے برداشت نہیں ہوتا، دوسری روایت یہ ہے کہ عباس کے سر میں گول ایسا لگا تھا کہ نیزے کے قابل نہیں تھا، گھوڑے کی گردن
ماتم کا وقت ہو گیا، صرف 2 جملے سن، ہو سکتا میں شہادت بھی نہ پڑھ سکوں. اللہ تعالیٰ آیا عباس حسین کے پاس، خدا کی قسم جگر کرتا ہے جب بھی آتے نا حسین کہتے عباس انت صاحب اللوائی، عباس تو میرے پرچمدار ہے، تو میرا علم بردار ہے، عباس تو میری فوج کا سپاہی سالار ہے. اللہ سنو گے جب آخری مرتبہ آئے نا عباس، اب حسین نے پھر وہی جملہ دہرایا، عباس انت صاحب اللوائی، تو میری فوج کا سردار ہے. ایک مرتبہ عباس نے مقتل کی طرف دیکھا، رو کر کہتے ہیں مولا کہاں گئی وہ فوج جس کا میں سردار ہوں؟ مولا وہ دیکھو ساری فوج سو گئی، اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑ گئے. اجرکم اللہ. جب دیکھا نا حسین نے دیکھا کہ عباس جاؤ زینب سے اجازت لے کر آؤ. خدا کریے مقتل کا جملہ میں پڑھ سکوں، جاؤ بیویوں سے اجازت لے کر آؤ. اگر تو عباس چلتے ہوئے زینب کے خیمے پہ آئے، میری بیٹیاں آپ کے حصے کا جملہ ہے. اگر تو جب دیکھا زینب نے دیکھ کر کہتی عباس مجھے یقین ہے تو جا رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا. اللہ تو خاک پہ عباس بیٹھا، زینب رونے لگی. مولا کہتے بی بی روتی کیوں ہو؟ سنو گے اللہ تعالیٰ. بی بی نے کہا عباس کوفے کا شہر تھا، میرا بچپن تھا، بابا علی تھے، ہوا چلی، ہوا سے میری چادر اترنے لگی. جیسے حساب سے چادر اترنے لگی میرے بابا نے رونا شروع کیا. میں نے کہا بابا روتے کیوں ہو؟ کہا بیٹی زینب اس لیے روتا ہوں، ایک وقت آئے گا تیری چادر نہیں بچے گی، تیرے سر سے چادر اتر جائے گی. عباس میں سوچتی رہ گئی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کیسے چھلے گی. عباس آج یقین ہو گیا زینب کی چادر نہیں بچتی. اجرکم اللہ حالات عباس آئے خیمے میں، بس وقت نہیں ہے، مشکیلہ اٹھایا، عباس چل پڑے. حالات خیمے کا منظر بڑا عجیب تھا. خیمے کے دروازے پہ تھی فضا، خیمے کے اندر تھی زینب، خیمے کے باہر طبع کربلا پہ تھا حسین کی نگاہ تھی علم پر. عباس آئے، پانی کا مشکیلہ بھرا، ہاتھ چلو میں پانی لیا، پھر پانی دریا میں پھینک دیا. ایک دفعہ نجف کی طرف روک دیا، کہا بابا یا علی آپ نے وصیت کی تھی میرا حسین پیاسا ہوگا، عباس پانی نہیں پینا. اجرکم اللہ. بس عباس نے پانی لیا، دریائے فرات سے بہہ گئے. ظالموں نے حملہ کیا، میرے پاس وقت نہیں، ختم ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں. بعض مقابل نے لکھا 4000 فوجی نے اکٹھا حملہ کیا. ایک بازو قلم ہو گیا. اب عباس نے علم دوسرے ہاتھ میں لیا. جب دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا، اب عباس نے مشق کا تسمہ منہ میں ڈال لیا اور کہتے ہیں میرے اللہ اِنَّا اطفال الحسین ابشارا، میرے اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، میرے اللہ میں سکینہ سے وعدہ کرایا، میرے اللہ یہ پانی پہنچ گئے. حملہ بے غیرت، اس نے تیر کا نشانہ لیا، مشکینے میں تیر لگا. عباس کی امید ختم ہو گئی. ابھی عباس سر میں رہا تھا، ایک امید نے تیر مارا، عباس کی آنکھ میں لگا. اجرکم اللہ. عباس گھوڑے سے اترا، پہلی مرتبہ عباس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا عباس اتر گیا، حالات ادھر آواز آئی، ادھر حسین کا ہاتھ کمر پہ آ گیا. الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، حسین تیری کمر ٹوٹ گئی. عباس کے جانے کے بعد عباس میرے ہیلے ختم ہو گئے. اب حسین
دیا. حسین نے